دہشت گردانہ جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اور دنیا کے لیے ایک مثالی واقعہ اس لیے کیونکہ جو آپریشن کیا ہماری فورسز نے اور جس طرح بازیاب کرایا یرغمالیوں کو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس طرح لوگ بھی اس طرح سنگ دل کہ اس طرح معصوم شہریوں کو اس طرح یرغمال بنانا اور ان کے جانوں کے ساتھ اپنے مضموم عزائم کے لیے کہ ان کے کیا عزائم ہے اور ایجنڈا کیا ہے بیرونی دنیا، انڈیا اور یا افغانستان سے جہاں سے بھی ہے ان کو فالو کر رہا ہے اور اسی پر ان سے وصولی کر رہے ہیں۔ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ ان کا پلان تو یہ تھا اگر کہ اس ٹرین میں 400 مسافر ہیں، 400 کے 400 کو یرغمال بنائیں گے یا ان کو ماریں گے یا ان کی عوض اگر نہیں ماریں گے تو بہت بڑے اور ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے اور ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ان کا پلان یہ تھا اور ان کی وہ سارے لنکس بھی ہے کہ بیرونی دنیا کے ساتھ لائن اپ تھے۔ تو سب سے وہ تو انتہائی افسوسناک اور دردناک، مگر میں یہ بات ضروری بات ہے کہ اتنے لوگوں کی جانوں کو بچانا، جس طرح فوجی پاکستان نے ہمارے عسکری اداروں نے عسکری اداروں نے جس طرح آپریشن کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کی رہائی انہوں نے ممکن بنائی اور جو دہشت گرد ہے وہ سارے جہنم رسید ہو گئے اور کم سے کم لاس ہوا۔ مطلب ہے کم سے کم منیمم لاس اگر آپ ان سارے حالات کو دیکھ لیں کہ اس طرح دور افتادہ علاقہ اور ٹنل اور کیا وہی کوئی رسائی نہیں ہو اور اس طرح یرغمال بنا دیا جائے جس میں سوئسائڈر بھی ہو اور سارے چیزیں ہو، تو ایک مشکل ترین آپریشن تھا۔ مگر میں ان تمام جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور چیف آف آرمی اسٹاف کی لیڈرشپ میں اور وہی کور کمانڈر نے اس کو سپروائز کیا یا سے ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کی نگرانی کی، تو پوری قوم اس کو ریئلائز کر رہے ہیں اور ان کو داد دے رہے ہیں اور ان پر فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسی طرح لوگ بھی موجود ہیں کہ اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ نمٹنا جو ہم نے سن لیا تو ہم سارے سوچ میں تھے کہ ایسے کوئی 5-10 بندے نکلیں گے، نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو انہوں نے پوری دنیا میں ایک دفعہ پھر اپنی ریٹ قائم کر دی کہ واقعی افواج پاکستان میں اور یہ صلاحیت موجود ہے کہ مشکل سے مشکل حالات سے نمٹ سکتے ہیں۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اے پی سی کے حوالے سے، اس واقعے کے بعد وزیر اعظم نے پھر ایک پیشکش کی ہے کہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح کی اے پی سی ہوئی تھی اس طرح کی اے پی سی کی انہوں نے دعوت دی ہے، سب جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت آ جائے گی یا پھر ہم قیادتوں کو آپس میں مل کر بیٹھتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ مگر اگر کوئی یہ ایک اچھی بات ہے اور لاسٹ ٹائم بھی اس طرح ہوا ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہی جو اے پی سی کا واقعہ ہوا تو اسی دن میں نے بھی، مجھ پر بھی اٹیک ہوا رات کو، وہی سے اسپتال سے جا رہا تھا۔ مجھے وہ سارے لمحات یاد ہے جو اپنے روز پھر گورنر ہاؤس میں نواز شریف صاحب آئے اور پوری لیڈرشپ آئی اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا دیا گیا۔ بدقسمتی سے اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہوئی جو ہم فیس کر رہے ہیں، مگر کافی حد تک اس سے بہت بڑی بہتری آئی، چینج آئی۔ تو اس طرح یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جو بھی پارٹی آپ کو میڈین پاکستان سمجھتے ہیں اور پاکستان کی سوچتے ہیں تو ان کو ان میں آنا بھی چاہیے اور قول فعل میں تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے، دل سے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک سیاسی مخالفت ایک سائڈ پر ہونا چاہیے اور جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں دہشت گردی کو اس کے ساتھ لنک نہیں کر لینا چاہیے۔ ہم کل بھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، آج بھی بولتے ہیں اور آئندہ بھی بولیں گے، وہ اپنی جگہ۔ ہمارے سیاسی عزائم اپنے اپنے ہوں گے، ہمارے اپنے اپنے منشور ہوں گے، مگر یہ دہشت گردی یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو اس پر کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، دوسری ڈیل نہیں ہونی چاہیے اور سب کو ایک ہو کر اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ملک ہو تو ہم سارے ہوں گے، ہم سیاست بھی کریں گے اور سب کچھ کریں بالکل گے۔ صحیح۔ اگر یہ ملک ہو، یہ حالات ہو تو کسی کا بھی اس میں فائدہ نہیں۔
دوسرا ایک ہماری سیاسی جماعت ہے جس کا نیریٹو بالکل ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف ہے، تحریک انصاف کی میں بات کروں، ان کا ایک ٹولہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک شرپسند ٹولہ جس کو میں کہوں گا، جس کو پی ٹی آئی کی قیادت تردید یا ان کی مذمت یا ان سے بالکل لا تعلق کا اظہار بھی نہیں کرتی۔ ان کا مقصد وہی ہے جو بھارت کا، جو کہ ہم نے دیکھا بھارت نے جس طرح اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز لگائیں، جس طرح انہوں نے پروپوگنڈا کیا، ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اسی ایجنڈے پہ وہ بھی چل رہے ہیں۔ اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ تو یہ قابل افسوس بات ہے، دوبارہ اگر ہم 9 مئی سے شروع کر کے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے اگر ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف اسی طرح پروپیگنڈا کیا جائے مسلسل، تو کیا ملے گا؟ ان کی کمزوری ہے، پاکستان کی کمزوری، مطلب یہ ہے اگر اتنے کمزور ہو جائے اور اتنے ان کی سوشل میڈیا سے عام لوگوں کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، تو اس کا نقصان کس کا ہے؟ انڈیویجول کا نہیں ہے، کسی ایک بندے کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا لاس ہے۔ اس خاکی وردی کو اتنے بدنام کرنا یہ کسی انڈیویجول یا آرمی کا ایشو نہیں، پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ تو ان کا تو سوچ اس طرح ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ یا جو محب وطن لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر، ان کو ریئلائز کر لینا چاہیے، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہماری پارٹی کس ڈگر پر جا رہی ہے۔ اس کے بیرونی ملک لوگ بیٹھ کر وہ کیا وہ تو انڈیا سے بھی آگے لگے ہوئے ہیں اور ان سے زیادہ ان چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہا ہے، تو ان کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے۔ جہاں محب وطن لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس پارٹی میں محب وطن لوگ نہیں ہیں، اس میں بہت سے ہوں گے بھی جن کو اس کا اصل چہرے کا پتہ نہیں ہے، تو ان کو اپنے لیڈرشپ کی اور وہی جو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کا کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا کرنا چاہیے، ان کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آخر میں سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ، اور اس میں ان کو کامیابی کبھی نہیں ہوگی۔ اگر کامیابی ہوتی تو اتنے ایونٹس انہوں نے کرا دیے، پوری قوم نے دیکھی کہ 9 مئی کے کیا پلان تھا، ابھی جب دوبارہ اسلام آباد کو کیپچر کرنے کا تھا اس کے کیا پلان ہے، دوسرے ان کی جو تقریر ہے، اسپیچز ہے امریکہ کے بارے، پہلے کیا کہتے تھے اب کیا کہہ رہے، دوسرے بیرونی دنیا، تو یہ سارے لوگ ابھی فیل کر رہے، ریئلائز کر رہے۔ میں تو اسے آپ کو دل کی بات کروں گا، مجھے پہلے جو لوگوں میں یہ چیز تھی بہت زیادہ تھی، ہم باہر جاتے تھے بیرونی دنیا میں تو کوئی بندہ آپ بات کرنے کے وہ ساری ان کی برین واشنگ ہوئی تھی، ابھی آپ جاتے ہیں تو لوگ بالکل وہ چینج آیا۔ میں کئی ممالک میں گیا اور وہ اسپیچز بھی کی اور تقاریر بھی کی پبلک میں، ابھی روزے سے 2 دن پہلے میں کوالالمپور گیا، مجھے کہا گیا کہ نہیں آپ بات نہ کرو، یا اس طرح لوگ یہ نعرے لگائیں گے فلاں لگائیں گے۔ ہم نے وہی ایک اوپن پلان بنایا، پروگرام کر دیا، ایمبیسڈر نے اور سارے لوگ وہی آ گئے، ہم نے ڈٹ کر وہ بات کی پاکستان کی کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ابھی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے 1 سال میں کیا کیا ہے، اور یہ جو ہماری سیول لیڈرشپ اور پرائم منسٹر اور آرمی افواج قیادت پاکستان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اسے ملک کو کیا ملا۔